السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی سجاد شاہ اور الیاس بھٹی، آپ نے کہا کہ ایک بھائی سوال پوچھتا ہے، اللہ کی حلال کو حرام بنانے والے اور اللہ کی حرام کو حلال بنانے والے لوگ۔ تو جی ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کام کیے اور ان کے احبار و رہبان یہ کام کرتے تھے اور آج بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہی کام اس امت میں موجود مقلدین نے کیا۔ تو اس پر بھائی نے کہا کہ کیسے کیا، اس پر کچھ جواب دیا اور مزید انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کرتوت اور جو اعمال کیے، اسی راہ پر چل کر مقلدین نے بھی کئی ایسے کرتوت اور اعمال کر رکھے ہیں جو کہ ان پہلے لوگوں کی بھی ہلاکت کا باعث بنے، اور جو بھی انہی جیسے اعمال کرے گا وہ بھی ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کو حرام بنانے والے، اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام بنانے والے، یا یہ کہ اللہ کے حلال کو حرام بنا دینے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اور انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا، اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے بات بیان فرمائی کہ ان کے عالم اور ان کے درویش، عبادت گزار لوگ یا عالم لوگ، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ اب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا تو میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پرے پھینکو۔ اور عدی کہتے ہیں نبی علیہ السلام سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 31 تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم۔ عدی کہتے ہیں میں نے کہا، احبار و رہبان کو تو رب نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں، اور عیسائی یہودی احبار و رہبان کو رب تو وہ نہیں مانتے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ یعنی احبار و رہبان جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔ ترمذی حدیث نمبر 3095، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور یہی ان کا غیر اللہ کو رب بنانا تھا۔
حلال یا حرام کا اختیار یہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور یہ لوگ اس طرح سے شرک کرتے کہ انہوں نے حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اپنے مشائخ بزرگان کو اور علماء کو دے دیا، حالانکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ اب کیسے حلال اور حرام اور حلال کیا، وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، عیسائیوں کے کرتوتات کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ ان پر لازم یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرتے، اب یہی طرز عمل مقلدین کا ہے۔ مقلد کون ہے؟ الدیوبندیہ البریلویہ، یہ دیوبندی اور بریلوی، ان کے علماء کا، ان مقلدین کا حال یہ ہے کہ ان کے امام کا قول اگر قرآن کے خلاف آ جائے یا حدیث کے خلاف آ جائے تب بھی وہ قرآن پاک کو اور صحیح حدیث کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، اس پر میں علیحدہ سے بھی جواب دے چکا ہوں، اصول کرخی اور اصول قرآن۔ تو یہ جس بھائی کو الجھن ہو رہی ہے، یہ جواب کے ساتھ وہ جواب بھی سن لے۔ ان مقلدین نے اپنے امام کے قول کو نہ چھوڑا، قرآن اور حدیث کو چھوڑا، غلط تعویل، توجیہ اور مفہوم بیان کر کے۔ انہوں نے امام کے قول کو نہیں چھوڑا بلکہ قرآن اور حدیث کو چھوڑا، اور قرآن اور حدیث کو امام کے قول کے موافق کرنے کے لیے اصول بنائے، زور لگایا اور غلط قسم کی تعویلات کی، اور اپنے امام کے حلال کردہ کو حلال اور اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھ لیا۔ اب مثالیں اس کے لیے، قرآن پاک کے اندر مدت رضاعت، دودھ پلانے کی کمپلیٹ، مکمل، اکمل، کامل مدت، وہ ہے حولین کاملین، اور اس پر بھی میں جواب دے چکا ہوں، گمن کے بیان پر جواب، کہ اللہ کے قرآن نے 2 سال دودھ پلانے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے امام کے قول کو مانا اور قرآن و حدیث کو امام کے قول کے موافق بنانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، لیکن وہ زور بھی بیکار کا اور ناکام کا۔ لیکن بہرحال اب فتویٰ ان کا کیا ہے؟ 2.5 سال دودھ پلانا، جبکہ قرآن نے صاف طور پر بتایا حولین کاملین۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، مدت رضاعت مکمل، کمپلیٹ، کامل، اکمل کتنی ہے؟ دی اینڈ مدت رضاعت کی وہ ہے 24 ماہ، 2 سال۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں 2.5 سال کا فتویٰ لکھا، بتایا اور پڑھایا، اور قرآن پاک کو اس کے مطابق موافق کرنے کے لیے زور لگایا۔ اب قرآن پاک میں رضاعت کی مکمل مدت 2 سال ہے، مگر ان مقلدوں نے اسے ماننے کی بجائے اپنے امام کے کہنے پر 2.5 سال قرار دے لیا اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دیا، حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کا فرمان تو وہی ہے اور امام کا قول وہ وہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح شریعت کے اندر کیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مقلدوں نے اس کے باوجود کھجور اور انگور کے سوا کسی بھی چیز سے بنی ہوئی نشہ آور چیز کو حلال قرار دے لیا۔ یہ اللہ کی حرام کو حلال ہی بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث موجود ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بلوغ المرام کتاب الحدود۔ اسی طرح حلالہ ایک لعنتی عمل ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان حلالہ کرنے والا بھی لعنتی
اور کروانے والا بھی لعنتی۔ اب جس عمل پر لعنت کی گئی ہو، آیا وہ عمل حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ ایک عام مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے، ادنا سے ادنا بھی، اعلیٰ تو سمجھتا ہی سمجھتا ہے، ایک عام سے عام مسلمان بھی یہ جانتا ہے جن کاموں پر لعنت ہوئی ہو وہ کام حرام کے کام ہوتے ہیں، وہ کام کوئی نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ جن کاموں پر لعنت ہوئی پڑی ہو وہ کام حرام کام ہیں، اور حلالہ کرنے والا بھی لعنتی، کروانے والا بھی لعنتی، ابو داود وغیرہ۔ اب انڈیا پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے فتووں کی وجہ سے ان کے حلالے کیے گئے۔ تو کیا یہی تو ہے نا، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا یہ اسی کو حلال بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پھر میں کہتا چلوں، نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حلالے پر لعنت یعنی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور دیوبندی مولوی سینکڑوں ہزاروں عورتوں کے حلالے کروا چکے ہیں۔ تو یہی ہے اللہ کی حرام کو حلال بنانا، اور یہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اسی طرح اجرت پر لائی ہوئی عورت سے زنا کرنا، اس پر کوئی حد نہیں، اور اس پر بھی میں تفصیلاً جواب دے چکا ہوں۔ جواب واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر جگہ موجود ہے۔ گھمن نے کہا، فقہ حنفی کا خود ہی مسئلہ بیان کیا، کسی عورت کو اگر مزدوری دے کر، اجرت دے کر زنا کیا جائے تو اس پر کیا ہوگا کہ حد نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے زنا کو کیا کیا ہے؟ اللہ نے زنا کو حرام کیا، بلکہ زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ اور اسی طرح دیگر آیات و احادیث۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے زنا حرام ہے، اعلیٰ تو جانتا ہی جانتا ہے، ایک ادنا گنہگار مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ زنا حرام ہے۔ اور ان مقلدین نے اور اس فقہ حنفی نے کیا کہا؟ پیسے دو، مزدوری دو، اجرت دو اور زنا کر لو، حد کوئی نہیں لگے گی۔ تو کیا مطلب؟ فقہ حنفی لائسنس دے رہی ہے ہیرا منڈیوں کو، بازار حسن والوں کو، کہ جو آئے اس سے اجرت مزدوری لو اور اپنا جسم پیش کرو، کوئی سزا، کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا یہ اسی کو حلال بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چوری کے حوالے سے، چور کے چوری کے مال پر ملکیت کے خالی دعوے سے، جس پر وہ کوئی دلیل بھی نہ دے، کہا گیا کہ چوری کی حد ختم۔ اس کے لیے آپ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کی کتاب چوری کے متعلق قانون الہی اور قانون حنفی، یہ مکتبہ اسلامیہ نے پرنٹ کی ہے۔ آپ کو اس میں سینکڑوں جو ہیں وہ فقہ حنفی کی ایسی حفوات نظر آئیں گی کہ جن میں چوری، زنا، دیگر بہت سارے معاملات میں چھوٹ ہی چھوٹ ہے۔ اور اسی طرح گانے بجانے اور رقص کرنے کو، ڈانس کرنا، رقص کرنا، میوزک، موسیقی، گانا بجانا، ڈانس، رقص کرنے کو مشائخ کے کہنے پر معرفت اور روح کی غذا قرار دے لیا، روح کی غذا قرار دے لیا۔ جیسے آج ہم جانتے ہیں ہمارے خاص کر پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا، یہ سیفی گروہ اور فرقے، پیر کرنٹ شاہ، مرید آتا ہے، پیر کو ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے بعد اس مرید کے جسم میں بجلیاں اور کرنٹ بھر جاتا ہے اور وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسی بے شمار ویڈیوز علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے جو کہ گوگل پر، یوٹیوب پہ، فیس بک پر موجود ہیں، کہ جناب ادھر سے میوزک چل رہا ہے اور ادھر سے سفید داڑھیوں والے بابے جو ہیں وہ رقص اور سرور کر رہے ہیں، اور اسے معرفت اور روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پیروں اور فقیروں کا
اپنے ماننے والے مریدوں سے بیعت لینا کہ جو حکم تمہیں دیں گے وہ تم نے کرنا ہے۔ تو یہ ہے ان مسلمانوں کے احبار و رہبان کو رب بنانے میں کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل پورا ہوا کہ تم ہو بہو پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، پھر ہر گروہ اپنے پیشوا کی غلط باتوں پر ڈٹ جانے سے مسلمانوں میں ایسا شگاف پڑا جو قرآن اور حدیث کی طرف واپس آنے کے بغیر کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ جو میں نے فقہ حنفی کی حفوات آپ کو بیان کی ہیں، ہدایہ اور اسی طرح قدوری کتاب الحدود اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ ابواب ہدایہ اور قدوری کے اندر، تو یہی ہے غیر اللہ کو رب بنانا۔ جو کام اہل کتاب نے کیا وہی کام اس امت کے مقلدین نے کیا اور کرتے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ احبار و رہبان کو تو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو بتایا گیا کہ یہ ہے رب ماننا۔ اللہ کو اختیار ہے حلال کا حرام کا، اور کوئی اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائے اور مقلد بن کر بھیڑ بکریاں بن کر اس کی بات مانتے چلے جانا اور اس کے پیچھے چلتے چلے جانا، یہی ہے اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا، ان کی اندھی تقلید کر کے۔ ویسے یاد رکھیے بریکٹ میں تقلید ہوتی ہی اندھی ہے۔ باقی میرے جوابات سن لیجئے گا، فضائل اعمال، بہشتی زیور، ارواح ثلاثہ اور اسی طرح دیگر، اور اسی طرح ایک اور آخری بات بھی بیان کر دو۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اپنی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ انہوں نے امت کو اطاعت کے راستے سے پرے بھگایا، دور کیا، اور کیا کہا؟ تقلید کرنا واجب ہے۔ اب یہ واجب فرض یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا یا بندوں کا؟ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہہ کر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہہ کر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کہہ کر، اور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہہ کر انہوں نے امت کو کہا اتباع اطاعت کوئی نہیں کرنی، اور تقلید کرنی ہے، یہ تقلید واجب ہے۔ تو یہ تقلید واجب ہے، یہ کہنا اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کا، محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، ان مولویوں کا تقلید کو واجب قرار دینا، جبکہ اللہ نے تو تقلید کو نہ فرض قرار دیا، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، نہ افضل۔ تو انہوں نے ایک چیز کو حلال بنا ڈالا، کیا یہ اللہ نے حلال کی تھی؟ اللہ نے تو اطاعت کا حکم دیا، اتباع کا حکم دیا، اسے بریک کر دیا اور تقلید کو چالو کر دیا۔ تو یہی تو ہے اللہ کی حلال کو حرام اور اللہ کی حرام کو حلال بنانا، یہی تو ہے اللہ کی حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِی الْأَبْصَارِ، اے عقل والو کچھ عبرت حاصل کرو، چھوڑو تقلید کی اس بدبودار راستے کو، آؤ قرآن و سنت کے صاف و شفاف اور خوشبودار راستے کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔